دیوار چین یہ صرف پتھر اور مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ تو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی کہانی جو خوف، جدت اور بے پناہ قربانیوں سے لکھی گئی ہے۔ تو آئیے اس داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی روزانہ 8 گھنٹے بنا رکے پیدل چلے تو بھی اس دیوار کی پوری لمبائی طے کرنے میں پتہ ہے کتنا وقت لگے گا؟ تقریباً 2 سال۔ واقعی یہ ایک ناقابل یقین فاصلہ ہے۔ اور سب سے حیران کن بات کیا ہے پتہ ہے؟ یہ عظیم الشان تعمیر کسی بلڈوزر یا کرین سے نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، یہ تو ہزاروں سال پہلے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بالکل سادہ سے لوہے کے اوزاروں سے بنائی تھی، اور اس کی بنیادوں میں ان گنت جانوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ تو دیکھیں، دیوار چین صرف ایک دیوار نہیں ہے، یہ تو 21,000 کلومیٹر پر پھیلا قلعوں، ٹاورز اور چوکیوں کا پورا ایک جال ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس نے قدیم تہذیبوں کو تاریخ کا اتنا بڑا تعمیراتی منصوبہ شروع کرنے پر مجبور کر دیا؟ اچھا، تو اس کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک بنیادی تصادم سے۔ یہ ٹکراؤ تھا 2 بالکل مختلف طرز زندگی کا۔ ایک طرف تھی چین کی زرعی تہذیب، یعنی وہ لوگ جو زمین اور فصلوں پر انحصار کرتے تھے، اور دوسری طرف شمال کے خانہ بدوش قبائل، جن کی زندگی گھوڑوں پر گزرتی تھی اور جن کے لیے تیز رفتار حملے اور لوٹ مار جینے کا ایک ذریعہ تھے۔ سمجھے کہ یہ 2 الگ الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ تو ظاہر ہے یہ عظیم دیوار ایک ہی دن میں تو نہیں بن گئی۔ اس کی شروعات ہوئی 7ویں صدی قبل مسیح میں۔ اس وقت مختلف ریاستوں نے خود کو بچانے کے لیے مٹی اور لکڑی کی چھوٹی چھوٹی الگ الگ دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ یہ اصل میں ایک مشترکہ خطرے کے خلاف ایک بکھرا ہوا رد عمل تھا، لیکن اسی نے بعد میں ایک متحدہ دفاعی نظام کی بنیاد رکھی۔ چلیں اب کہانی میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، سیدھا منگ خاندان کے دور میں، کیونکہ یہی وہ دور تھا جب یہ دیوار مٹی کی رکاوٹوں سے نکل کر ایک ناقابل تسخیر پتھریلے قلعے میں بدلی۔ جی ہاں، وہی دیوار جسے آج پوری دنیا جانتی ہے۔ منگ خاندان نے تو جیسے تعمیرات کا پورا کھیل ہی بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے مٹی کی جگہ مضبوط اینٹیں اور پتھر استعمال کیے، اور ان کو جوڑنے کے لیے کیا کیا؟ ایک بہت ہی انوکھی چیز، انہوں نے چونے اور چپچپے چاول کے پیسٹ کا ایک مرکب بنایا، اور یہ ایک ایسا قدرتی موٹر تھا جو سچ پوچھیں تو آج بھی حیران کن حد تک مضبوط ہے۔ لیکن یہ دیوار صرف ایک دفاعی رکاوٹ نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ تو سمجھیں قدیم دور کا انٹرنیٹ تھی۔ اس کے سگنل ٹاورز کا نیٹ ورک کمال کا تھا۔ دن میں دھوئیں اور رات میں آگ کے ذریعے کوئی بھی پیغام صرف چند منٹوں میں سینکڑوں کلومیٹر دور پہنچ جاتا تھا۔ اس سے فوج کو حملے کی اطلاع فوراً مل جاتی تھی۔ کتنا ذہین نظام تھا! مگر اس انجینئرنگ کے کمال کے پیچھے ایک بہت تاریک سچائی بھی چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے اس کی تعمیر میں ادا کی گئی ناقابل تصور انسانی قیمت۔ یہ بات اصل میں ان لاکھوں کسانوں، سپاہیوں اور قیدیوں کی خاموش کہانیوں کو بیان کرتی ہے جنہیں زبردستی اپنے گھروں سے دور اس دیوار کو تعمیر کرنے پر لگا دیا گیا تھا۔ جیسے کہ مینگ جیانگنو کی کہانی، ہو سکتا ہے یہ صرف ایک افسانہ ہو، لیکن یہ ان لاکھوں خاندانوں کے دکھ اور قربانی کی ایک بہت ہی طاقتور علامت بن گئی جن کے اپنے اس دیوار کی تعمیر کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اب دیکھیں، جب کوئی چیز اتنی بڑی اور اتنی پرانی ہونا تو اکثر حقیقت اور افسانوں کی لکیریں آپس میں مل جاتی ہیں۔ تو آئیے اس سے جڑے ایک سب سے مشہور افسانے کو دیکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ شاید کسی بھی انسان کی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں سب سے مشہور دعووں میں سے ایک ہے، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ تو مختصر جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ کئی خلاباز، جن میں خود چین کے پہلے خلاباز یانگ لیوے بھی شامل ہیں، اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ دیوار کو خلا سے ننگی آنکھ سے دیکھنا سائنسی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ افسانہ اتنا مشہور کیوں ہوا؟ اصل میں اس لیے کہ یہ دیوار کی جسمانی حقیقت سے زیادہ اس کی علامتی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمارے تصور میں، ہمارے خیالوں میں اتنی بڑی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس سے تو خلا سے بھی نظر آنا ہی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اس عظیم دیوار کی کیا میراث باقی ہے؟ یہ آج کس حال میں ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ وقت اور فطرت نے اس دیوار پر اپنا بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آج کی تاریخ میں اس کا تقریباً 2/3 حصہ یا تو تباہ ہو چکا ہے یا پھر غائب ہی ہو گیا ہے۔ یہ قدرتی کٹاؤ اور انسانی سرگرمیوں دونوں کا شکار بنا۔ لیکن جتنا بھی حصہ بچا ہے وہ اب صرف چین کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ تقسیم کی علامت نہیں بلکہ ایک ایسا تاریخی خزانہ ہے جسے بچانے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور آخر میں دیوار چین ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔
وہ یہ کہ عظیم تہذیبیں صرف طاقت کے زور پر نہیں بنتی، بلکہ یہ مسلسل جد و جہد اور انسانی قیمت ادا کر کے قائم رہتی ہیں۔ یہ پتھر میں لکھی ہوئی استقامت کی کہانی ہے اور انسانی ارادے کی اس لازوال طاقت کی داستان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔